کہ آج ہم غیروں کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے آج تباہی اور بربادی آئی ہوئی ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہمارے میڈیا کا ہے. تصویر کشی یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. یہ موویاں بنانا یہ جائز نہیں ہے. یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. یہ جب تک ناجائز تھی، حرام تھی، لوگوں کو روکا جاتا تھا، لوگوں کو کہا جاتا تھا. آج مختلف راستے نکالے گئے اور نکالنے کی وجہ سے اس کو جب جائز قرار دیا گیا ہے، اب قوم کو اسی میڈیا کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے. دیکھیں، میں تو یہی پوچھتا ہوں، بعض سوال بھی پوچھا، اس میں بڑی مفتیوں سے بھی بات چیت ہوئی ہے، مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، جو اس کو جائز کہتے ہیں، جو تصویر کو جائز کہتے ہیں، جو مووی کو جائز کہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے وہ حدیث، اس حدیث کے معنی کیا ہے، اس کا مضمون ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے کہ جس گھر میں تصویر ہو. وہ تصویر کون سی ہے؟ کس تصویر کو وہ کہتے ہیں؟ وہ کون سی تصویر ہے؟ آج تک یقین مانے نہیں، کوئی دلاسا نہیں. یہ شعائیں ہیں، یہ عکس ہے، یہ تصویر نہیں ہے. مختلف بہانے کیے جاتے ہیں، لیکن دل سے سمجھتے ہیں وہ بھی کہ یہ سب تصویر ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسے جب تک ہم نے ناجائز سمجھا تھا، جب تک ہم اس کو ناجائز کہتے رہے، حرام کہتے رہے، ہم نے لوگوں کو اس میڈیا سے دور رکھا، تصویروں سے دور رکھا. ان سے جب بات ہوتی ہے، ان علماء سے بات ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے دین کا کتنا بڑا کام ہوتا ہے. مجھے پہلے چند لوگ سنتے تھے، اب مجھے ایک ساتھ لاکھوں لوگ سن لیتے ہیں. سب سے بڑی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اب مجھے ایک ساتھ لاکھوں لوگ سن لیتے ہیں. کتنا بڑا دین کا فائدہ. بھائی، دین کے کام کے لیے ناجائز ذریعہ تھوڑی استعمال کرو گے. اگر لاکھوں لوگ تمہیں سن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم حرام کا راستہ اختیار کر کے سناؤ گے. جو ناجائز ہو، حرام ہو، غلط ہو، اس کا راستہ تم سناؤ گے. یہ طریقہ تھوڑی صحیح ہے. نہیں، ہمیں لاکھوں لوگ سن لیتے ہیں، ہمیں کروڑوں ہمارے ویورز ہیں، ملینز ہمارے ویورز ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں. اتنے لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے. ملینز لوگ تمہیں سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تمہیں بیٹھ کر سنتے ہیں. سننے یہی یہود و نصارہ چاہتے تھے، یہی شیطان چاہتا تھا کہ تمہیں لاکھوں لوگ سننے والے بن جائیں، تمہیں لاکھوں لوگ بیٹھ کر سنیں، ٹی وی کے اوپر سنیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والے بن جائیں. چاہے تمہارے ذریعے سے تم ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے. تم جب تصویروں کو ناجائز اور حرام کہتے تھے، مووی کو ناجائز اور حرام کہتے تھے، تم بہت بڑی رکاوٹ تھے. لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے ٹی وی کے اوپر. اور جب جو ٹی وی کے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ بھی یہ سمجھ کر بیٹھتے تھے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. پہلے کا ایک وقت تھا کہ لوگ جب سنیما سے جب نکلتے تھے نا، لوگ چھپ چھپ کر نکلتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں سنیما گھر سے آ رہا ہوں. کیونکہ اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اس کو برا سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو وہ کہے گا یار یہ سنیما جاتا ہے. اب تو یہ گھر سنیما ہے، گھر کے اندر ٹی وی ہے، جیب میں ہمارے سنیما ہے، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہیں. اور یہ یہود و نصارہ چاہتے یہی تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا، اس کو جو ناجائز و حرام کہنا چھوڑ دیں، اس کے سامنے بیٹھنے والے بن جائیں. آج ہم کہتے ہیں ہمارے لاکھوں ویورز ہیں، کروڑوں ویورز ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. وہ بیٹھ کر سن رہے ہیں، وہ یہی تو چاہ رہے تھے کہ تم سامنے بیٹھ کے سنو تو صحیح. جب ان کی عادت بن جائے گی تمہیں سننے کی تو پھر ہم اپنا مواد لائیں گے. یہ جب تمہارے سامنے بیٹھنے والے بن جائیں گے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والے، ان کو بناؤ کسی طرح سے کہ یہ موبائل کے سامنے بیٹھنے والے بن جائے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والے بن جائے. جب یہ بیٹھنے والے بن جائیں گے، یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جب یہ بیٹھنے والے بن جائیں گے تو پھر ہم اپنے نظریات پیش کریں گے. پھر ہم جا کر بتائیں گے یہودی کیا ہے، عیسائی کیا ہے. پھر ہم ان کے ایمان کو برباد کریں گے. کیسے برباد کریں گے؟ کس طرح سے برباد کریں گے؟ فلمیں بنائی جائے گی، اور فلمیں بن کر آ چکی ہیں.
ابھی بیچ میں بھی ایک ڈرامہ آیا تھا ترکی، تو ویسے ہی چل پڑا ہے اس راستے کے اوپر، وہ ڈرامے پر ڈرامے، ڈرامے پر ڈرامے وہ چل رہے ہیں. اس کے اندر کتنی چینجز ہوتی ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے. اس وقت بھی جو ہے، اس وقت جو خلافت عثمانیہ کے جو لوگ ہیں، جو ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں، جو عثمانی ہیں، انہوں نے باقاعدہ کیس کیا تھا کہ ہمارے خاندان کے اوپر یہ جو فلم، یہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اس طرح کا تو ہمارا خاندان تھا ہی نہیں، ہمارا تو یہ کردار تھا ہی نہیں، ہمیں تو ذلیل کیا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، اور ہمیں جس صورت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں تو ہمارے خاندان کی بے عزتی ہے. انہوں نے جب یہ کہا اور اس پر کیس کیا تو کیس یوں کہہ کے خارج کر دیا گیا کہ یہ تو ڈرامے ہیں، یہ تو فکشن ہے، اس میں تو اس سے تمہارا خاندان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ ڈرامے پیش کر کے آج ہماری نسل سمجھتی، اچھا خلافت عثمانی اس طرح کی تھی، اچھا اس میں عورتیں اس طرح کی تھی، سلطان اس طرح کے ہوتے تھے، ان کے کردار اس طرح کے ہوتے تھے. یہ تو میں نے ان کا رخ بتایا ہے. ابھی تو صحابہ کرام کے اوپر، ابھی جیسے بیچ میں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں خالد بن ولید کے اوپر فلم بناؤں گا. آپ ان کی طرف چلے جائیے، شیعوں کی طرف. ایران کو آپ نے کیا کم جانا ہے؟ ان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ کئی فلمیں بنا چکے ہیں. ہم عراق میں گئے تھے تو ہم لوگ جب وہاں سے جب گزرتے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر بعض نظر پڑی اور روڈوں کے اوپر، تو اس کے اندر کچھ مطلب وہ تلواروں سے لڑ رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے. کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاید میں سمجھا کوئی فلم، مگر پتہ چلا کہ یہ سب جو ہے نا، وہ جو پچھلے جتنے جو ہے نا، یہ ہسٹری کے اوپر انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے. اب میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے کس کے اوپر بنایا تھا، اس لیے کہ میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی، دیکھا نہیں، لیکن سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ صحابہ کرام پر اور نہ جانے کس پر فلمیں بنا چکے ہیں، اور وہ سب کا سب مواد اب آئے گا. یہ یہود و نصارہ، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سب ان تیاریوں کے ساتھ جب اسلام کا رخ ہمارے سامنے پیش کریں گے، ہماری آئندہ کی نسل جب اس کو دیکھے گی تو اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ شیعہ حضرات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کیا گستاخیاں نہیں کرتے. ان کی گستاخی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق کی شان میں کیا کیا گستاخیاں ہیں. اور جب یہ اس طرح کی ان کے بارے میں گستاخیوں پر مبنی اگر یہ انہوں نے کوئی ڈرامے بنائے، انہوں نے فلمیں بنائی اور اس کو مذہبی طور پہ اس کو جب پیش کیا گیا اور ہماری نسلیں دیکھی کہ ان کے ایمان کا کیا ہوگا، کہاں جائیں گے؟ ہم نے تو سمجھ لیا نا، ہم نے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والے بن گئے نا، تو ہماری نسل بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے گی، ہماری نسل بھی پھر اسی موبائل کے سامنے بیٹھے گی، اس کو دیکھے گی. ان کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ آج تو ہم قرآن بھی موبائل کے اندر پڑھتے ہیں، کتابیں کہاں کھولتے ہیں؟ ہم کتابیں کھولنا چھوڑ دی. جب وہ ہسٹری کے اندر رد و بدل کر کے، اس کے اندر تحریف کر کے، اس کو تبدیل کر کے، اس کو بدل بدل کر ڈراموں کی صورت میں پیش کریں گے، فلموں کی صورت میں پیش کریں گے، ہماری نسلیں دیکھے گی تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جب پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ یہودی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فلمیں بنائیں گے اور اس طرح کی بنا کر پیش کریں گے تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ فلمیں بنا کر پیش کریں گے تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہماری نسلوں کی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہماری اولادوں کی اولادوں کا کیا ہوگا؟ یہی تو چاہ رہے تھے یہود و نصارہ کہ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والے بن جائیں، اور آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ میرے ملینز میرے ویورز ہیں، مجھے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، مجھے کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے معتقد ہیں، مجھے بیٹھ کر دیکھنے والے لوگ ہیں. وہ یہی تو چاہ رہے تھے کہ تم بٹھاؤ، اور تم نے بٹھا کر وہ کارنامہ انجام دے دیا کہ اب لوگ بیٹھیں گے، اب وہ اپنا رخ جب دکھائیں گے تم کہاں سے بچا سکو گے؟ تمہارے پاس نہ وہ صلاحیت ہے، نہ تمہارے پاس وہ کوالٹی ہے، نہ تم میڈیا کے اندر اتنے بڑے ترم خان ہو کے جا کر ان کا مقابلہ کر لو گے. کیسے مقابلہ کرو گے؟ ایک بچہ یا ایک نوجوان جب فلم کو دیکھتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں نقش کرتا ہے، اس کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہیرو ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں نقش ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ویلن ہوتا ہے وہ بھی اس کے ذہن میں نقش ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اس طرح کی موویاں بنائی کہ جس
کے اندر حضرت علی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ولن کے طور پہ پیش اگر خدا نخواستہ کیا گیا تو بتائیے دیکھنے والے کا ایمان کا کیا ہوگا، اور جو ہماری نسلیں ہوگی اس کو دیکھ دیکھ کر ان کے ذہن میں کیا بات بیٹھ جائے گی، ان کو کون کلیئر کرے گا، کون سمجھائے گا؟ ہم نے تو علم حاصل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، ہمیں تو علم بھی نہیں ہے، ہمیں تو ہسٹری کے بارے میں بھی نہیں پتا، ہم کیسے ان کو سمجھائیں گے، کیسے قائل کریں گے؟ وہ پھر جا کر شیعوں میں جا کر بیٹھیں گے، شیعوں سے جا کر سیکھیں گے، کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ رافضی کے عقیدے اگر آپ کو معلومات کرنی ہو، آپ حاجی صاحب کا واٹس ایپ کے اوپر وہ سارا پورا ان کا پورا بیان سنیں، اس میں آپ کو سب بتائیں گے کہ ان کے کیا کیا عقائد ہیں، کیسے سڑے ہوئے ان کے عقیدے ہیں، یہ کتنا بغض و عناد رکھتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ایمان کا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کدھر جائیں گے؟ آج کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، کروڑوں ہمارے ویورز ہیں، لاکھوں لوگوں تک ہمارا ایک ساتھ پیغام پہنچتا ہے۔ آج پہنچا دیا نا، آج پہنچایا ہے تم نے، مقصد تھا بٹھانا، اب تم نے بٹھا دیا ہے، اب بٹھا دیا ہے، اب وہ جب اپنا بھی پیش کریں گے تو قوم اس کو دیکھے گی، سنے گی۔ اور تم نے جو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر اپنے مذہبی پروگرام کے نام کے اوپر جب بٹھانے کی جو عادت ڈالی، وہ تو ایک ہے ایمان کے ڈاکو، ایمان کے لٹیرے، وہ تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ جس کے گھر میں ٹی وی آ گیا تو خالی وہ مذہبی پروگرام ہی دیکھے گا، باقی کوئی پروگرام نہیں دیکھے گا۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، کب تک روکو گے آپ؟ کب تک روک لو گے؟ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو ٹی وی سے نفرت کرتے تھے، ٹی وی کو نکال چکے تھے، آج وہ ٹی وی کو لائے ہیں، ان کی اولادیں بھی ٹی وی دیکھتی ہیں اور وہ خود بھی ٹی وی دیکھتے ہیں، مذہبی پروگرام کے علاوہ۔ مذہبی پروگرام اپنی جگہ پر ہے، سب کچھ چل رہا ہے اس کے اندر۔ شیطان ہے، شیطان کو وار کرتے ہوئے دیر تھوڑی لگتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم ٹی وی میں آ کر لاکھوں لوگوں کی اصلاح کر لیں گے اور لاکھوں لوگ ہماری بات سن لیں گے، لاکھوں کو نمازی بنا لیں گے۔ آپ نمازی بنانے کی فکر میں لگے تھے، انہوں نے آپ کو ڈھیل دی کہ بنا لے نمازی، تو نمازی بنا لے گا، ہم ان کے ایمان کو ہی برباد کر دیں گے، تب کوئی عمل ہی قابل قبول نہیں ہوگا، وہ ایمان ہی برباد کر کے چلے جائیں گے۔ اب آپ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، ایمان ہی برباد کر کے چلے جائیں گے۔ اور یہ ہو رہا ہے، یہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، میری بھی معلومات ہے